बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको प्यारे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ सफ़रों से मुताल्लिक बताएंगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी वालिदा के साथ कैसा दुख भरा सफ़र रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा के साथ सफ़र करते वक्त कौन कौन सी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, ये भी वीडियो में आप जानेंगे। और हाँ, वीडियो में दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तजारती सफ़र का आगाज़ कैसे किया था और उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितने बरस थी। बल्कि आप ये भी जानेंगे कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले तजारती सफ़र का आगाज़ किया तो क्या मोजज़ात रूनुमा हुए। वीडियो में शाम का सफ़र, ताइफ का सफ़र, हिजरत का सफ़र और सुलह हुदैबिया के सफ़र की हिकमतें भी आप जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का दुख भरा सफ़र आप सबके साथ शेयर करते हैं। हमारी रूह उड़कर इस मकाम तक पहुँचने के लिए बेताब है जिस मकाम पर कमसिन यतीम अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाने की वजह से सहमे खड़े हैं। मासूम मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो रहा है, सांसें उखड़ रही हैं। 25 साला आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने 6 साला कमसिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीफ आवाज़ में पानी मांग रही हैं। यतीम अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नन्हे हाथों से वालिदा के होंठों से पानी का बर्तन लगा रहे हैं और वालिदा का कांपते हाथ से बेटे के नन्हे बाजू के सहारे पानी का घूंट पीने की कोशिश कर रही हैं। वालिदा की हालत देखकर मोहसिन कायनात पुरनूर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वालिदा ने लखते जिगर के आंसुओं को अपने रुखसारों पर महसूस करते हुए फरमाया, मेरी जान, तुम उस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें खुदा ने 100 ऊंटों के एवज जिंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा वो अगर सच्चा है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है, बस लोगों को हलाल और हराम में तमीज़ सिखाना। आप अपने दादा इब्राहीम का मज़हब देकर भेजे गए हो। हर इंसान को मौत आनी है, मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगा। और वालिदा कायनात ने अपने नन्हे मोहम्मद के नाजुक बाजू में जान दे दी। किसने कब्र मुबारक खो दी अल्लाह ही बेहतर जानता है। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हमरा थीं। 16 किलोमीटर दूर अबवा गांव से कुछ लोगों को बुलाकर लाई होंगी। कब्र खोदी गई, वालिदा कायनात को कब्र में उतारा गया। पहाड़ी से नीचे उतरे तो उम्मे ऐमन ने देखा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न थे। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नन्हे मोहम्मद को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कमसिन यतीम नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छूट जाता है। हयात तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 57 बरस गुजर जाते हैं। 57 बरस की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मरतबा मकाम अब्वा तशरीफ़ लाते हैं और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा लो। 1000 आदमियों के खैमे लग जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे से निकलते ही वालिदा कायनात की कब्र मुबारक के सरहाने ज़मीन पर तशरीफ़ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की तरह हिचकियों से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 बरस ने सदमे को मुंदमिल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। उधर से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता और मेरी माँ पुकारती, मोहम्मद, तो मैं उसके लिए नमाज तोड़ देता और मैं कहता, लब्बैक या अम्मा। हम गुनाहगार लोग अपनी माँओं की ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते, अगर उनके जाने के बाद दरो दीवार से रो रो कर कह रहे होते हैं कि माँ एक बार पलट कर आवाज़ दे, तेरी बेटी तेरा बेटा दौड़े चले आएंगे।
ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو اکثر نمازی بھی نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ماں ایک بار تو پکار تو صحیح، ہم نماز توڑ کے چلے آئیں گے۔ بہرحال دوستو، کعبہ کے سامنے قریش کے لیے جو فرش بچھائے جاتے، وسط میں عبد المطلب بیٹھتے، مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو حلقہ سے گزر کر دادا محترم کے پاس چلے آتے اور سردار قریش اپنے لاڈلے پوتے کو اپنے پہلو میں بٹھا لیتے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ننھے لخت جگر کو ہمراہ لیے مدینہ بنی نجار اپنے مائکے تشریف لے گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مکان بھی دکھایا جہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ اپنے مرحوم شوہر کی قبر مبارک کی زیارت بھی کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب بھی وہ مکانات دیکھتے جہاں آپ کی والدہ نے پرورش پائی تھی تو فرماتے، میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بنی نجار کے تالاب میں تیرتا تھا اور تیراکی میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی۔ ایک عام انسان اپنا بچپن کا زمانہ فراموش نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں اپنی والدہ ننیال کے ساتھ گزارا وقت آپ کی زندگی کا حسین ترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس دوران ایک یہودی نے مجھے دیکھا اور میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام احمد بتایا۔ اس نے میری پیٹھ دیکھی اور پھر کہنے لگا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ میری والدہ کو اس گفتگو کا علم ہوا تو وہ گھبرا گئیں اور مجھے مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ واپسی سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی قبر پر گئیں اور بہت روئیں۔ قبر کے پاس بیٹھی فرمانے لگیں کہ آپ مجھے شادی کے 1 ماہ بعد داغ مفارقت دے گئے، جبکہ میں آپ کے احمد کی ماں بننے والی تھی۔ آج آپ کا فرزند 6 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ کی یاد بہت تڑپاتی ہے۔ ننھے محمد والدہ کے پہلو میں بیٹھے ان کا اپنے شوہر سے دکھ سن رہے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی والدہ بھی انہیں داغ مفارقت دے جائیں گی۔ ننیال میں 1 ماہ قیام کے بعد ننھے محمد اور کنیز ام ایمن کے ہمراہ واپس مکہ روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی جدائی اس قدر غالب ہوئی کہ دوران سفر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ شاید ہارٹ اٹیک تھا کہ راستے میں ہی بیٹھ گئیں۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ مقام ابوا کی پہاڑیوں اور بیابانوں میں جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ والدہ کی قبر میں اترنے کا منظر بچپن کی یتیم نگاہوں نے کس طرح دیکھا ہوگا، تصور سے ہی دل لرز جاتا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا غم سے نڈھال ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا کے پاس لے کر پہنچی۔ دادا نے یتیم پوتے کی حالت دیکھی تو انہیں سینے سے لگا کر رو دیے ہوں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، والدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیری ماں ہے، میری ماں ہے، ساری کائنات کی ماں ہے، ان پر کروڑوں سلام۔ دوستو، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جزیرہ عرب ایک بالکل بے آب و گیا علاقہ ہے جہاں کھیتی باڑی کرنے یا مویشی پالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور چونکہ اس دور میں اہل عرب علم و ہنر اور فنون سے بھی ناآشنا تھے، اس لیے ان کے لیے معاش کے طور پر ایک پیشہ تجارت ہی بہترین قرار پا سکتا تھا۔ ویسے بھی جزیرہ نما عرب دنیا کے عین وسط میں ہونے کی بنا پر مختلف ملکوں کے درمیان ایک بہترین مقام اتصال تھا، اس لیے یہاں کے باشندوں کا عام پیشہ تجارت تھا، اور وہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے ممالک کی طرف سیاح کرتے رہتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے ایک جانب تو بحر ہند سے لے کر بحیرہ روم تک اور دوسری جانب جنوب عرب میں عمان و یمن سے لے کر شمال میں فلسطین و شام تک چلتے رہتے تھے۔ اس طرح یہ بڑی بڑی تجارتی شاہراہیں انہی کے قبضے میں تھیں، اور ان کے بڑے بڑے تجارتی کارواں مال و اسباب سے لدے ہوئے آتے جاتے رہتے تھے۔ موسم گرما میں ان کے سفر شمال میں شام کی طرف ہوتے اور موسم سرما میں جنوب میں عمان و یمن کی طرف۔ آبادی کا بیشتر حصہ اسی تجارت پر گزر بسر کرتا، اپنا بیشتر سرمایہ تجارتی کاموں میں لگائے رکھتا۔ قافلوں کی واپسی پر منافع آپس میں تقسیم ہوتے۔ یہ تاجر پیشہ لوگ دوسرے باشندوں کی بنسبت آسودہ تھے۔ ان میں سے قبیلہ قریش کا تجارتی مقام تو بہت بلند تھا، بلکہ وہ عرب کی پوری تجارت پر حاوی تھے، جس کی شہادت خود اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس میں دی ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانوادہ قریش ہی میں آنکھیں کھولیں اور اسی تجارتی ماحول میں نشو و نما پائی، لہٰذا آپ تجارت جیسے مقدس پیشے سے الگ کیسے رہ سکتے تھے؟ آپ کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے اور تجارت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔
और दादा की वफात के बाद उन्होंने आपकी परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और आपको अपनी औलाद से बढ़कर महबूब रखा। इसी मोहब्बत की बिना पर आपको अपने साथ सफ़र पर भी ले जाने लगे। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले तजारती सफ़र का आगाज़ कुछ इस तरह से किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल 2 माह हो चुकी थी, तो आपके चचा अबू तालिब ने कुरैश के काफ़िला तजारत के साथ शाम जाने का इरादा किया। मसाइब सफ़र के ख्याल से अबू तालिब का इरादा आपको हमरा ले जाने का न था। ऐन रवानगी के वक्त आपके चेहरे पर हिज़्नो मलाल के आसार देखे, इसलिए आपको अपने हमरा लिया और रवाना हुए। जब शहर बुसरा के करीब पहुंचे तो वहां एक नसरानी बकौल बाज यहूदी राहिब था, जिसका नाम जरजेस था और बहीरा राहिब के नाम से मशहूर था। बहीरा की आपसे मुलाकात हुई। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे पर अलामात नबूवत देखी और आपको आने वाले नबी की पेशीन गोई का मुसद्दाक पाया, तो अबू तालिब को ताकीद की कि ये लड़का बड़ा होकर अजीमुशान बनेगा, लिहाजा उसे शाम के यहूदी दुश्मनों से बचाया जाए। चुनाचे हजरत अबू तालिब ने फिलफौर आपको मक्का वापस भेज दिया। दोस्तों, जैसे पहले बयान किया गया कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली ख़ानदानी पेशा तजारत था और आप बचपन ही में अबू तालिब के साथ कई बार तजारती सफ़र फरमा चुके थे, जिससे आपको तजारती लेन देन का काफ़ी तजर्बा भी हासिल हो चुका था। इसलिए आपको तजारत से बड़ी दिलचस्पी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा अबू तालिब के कंधों को, जो पहले से ही कसीरुल अयाल थे, मजीद गरामबार करना नहीं चाहते थे। इसलिए आपने तजारत को जारी रखते हुए जरिया मुआश के लिए इसी पेशे को इख्तियार फरमाया और तजारत की गरज से शाम व बसरा और यमन का सफ़र फरमाया। और ऐसी रास्तबाजी और अमानत व दयानत के साथ आपने तजारत का कारोबार किया कि आपके शुरका और तमाम अहले बाजार आपको अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। एक कामयाब ताजर के लिए अमानत, सच्चाई, वादे की पाबंदी और खुश इखलाकी तजारत की जान है। इन खसूसियात में मक्का के ताजर अमीन ने जो तारीखी शाहकार पेश किया है, उसकी मिसाल तारीख़ आलम में नादरे रोज़गार है। आप जल्द ही अपने इन औसाफ की वजह से मक्का के कामयाब तरीन ताजर साबित हो गए और पूरी कौम में आपका नाम सादिक और अमीन मशहूर हो गया। आपकी रास्तबाजी और हुस्न कारकर्दगी का सिक्का हर फर्द बशर के दिल पर बैठ गया और मक्का के बड़े बड़े ताजर और मालदार ये ख्वाहिश करने लगे कि आप उनके सरमाया अपने हाथ में लेकर उनके कारोबार चमकाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक साइब बिन कैस मखसूमी के सरमाए से तजारत करते रहे, बल्कि उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजरे अमीन के लक़ब से नवाजा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामला सच्चाई और अमानतदारी से करते और हर मामले में सच्चा वादा करते और जो वादा करते उसको पूरा ही करते। आपके तजारती साथी अब्दुल्ला बिन अबी अल हमसा बयान करते हैं कि मैंने बेसत से पहले एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मामला किया। मेरे ज़िम्मे कुछ देना बाकी था। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अभी लेकर आता हूँ। इत्तफाक से घर जाने के बाद अपना वादा भूल गया। 3 रोज़ बाद आया कि मैं आपसे वापसी का वादा करके आया था। याद आते ही फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पहुंचा। मालूम हुआ कि आप 2 रोज़ गुजर गए, आज तीसरा दिन है। वो मकान पर नहीं आए। घर वाले खुद परेशान हैं। मैं यहाँ से रवाना हुआ और जहाँ जहाँ ख्याल था सब जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, कहीं नहीं मिले, तो एहतियातन वादागाह पर पहुँचा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब देखा कि आप उसी मकाम पर मौजूद हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि मुसलसल 3 दिन इंतज़ार की जहमत उठाने के बाद भी जब मैंने माजरत की तो आप ना नाराज़ हुए, ना लड़ाई झगड़ा किया और ना डांट डपट की। सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गए, और वो भी धीमी आवाज़ में कि अरे भाई, तूने मुझे जहमत दी, मैं 3 दिन से इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में तजारत के कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मामला हमेशा साफ रखते थे। अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको पहचानते भी हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, आप तो मेरे शरीक तजारत थे। और क्या ही अच्छे शरीक, न किसी बात को टालते थे और न किसी बात पर झगड़ते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام ابو بکر بھی تھا۔ وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے۔ آپ کی دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ ایک دفعہ ایک میلے میں آپ 20 اونٹ لائے، مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاکید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے، اس کی نصف قیمت وصول کی جائے۔ فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے۔ غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بابت بتانا یاد نہ رہا اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا۔ فوراً غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہ خریدنا۔ ہم وہاں 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا۔ آپ نے فرمایا بھائیو، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ سودا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھول گیا، اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا اور وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ ان واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے، بلکہ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے۔ ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نوخیز و نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات وسیع ہوئے۔ لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راست بازی اور سچائی نے سبھی مکہ والوں کو یہاں تک موہ لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافلے شام، یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں، افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا ہے، ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ و رسم ہے، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی روسائی قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے، جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے، جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گاتے اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو لڑ پڑتے تھے، یہاں تک کہ خون ریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانت داری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر اور گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو صادق اور امین ہی کہتے تھے، نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ 2 الفاظ یہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر کچھ اس طرح ہے کہ ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ایک معزز خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد تھیں، جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے باپ سے کثیر جائیداد پائی تھی اور اب تمام تر توجہ تجارت کی طرف مبذول کر رکھی تھی، اور اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو کاروباری سلیقہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً 23 سال تھی، مگر آپ کے اوصاف حمیدہ کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ کاروباری سلیقے کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت سرزمین شام کی طرف لے جائیں، اور معاملہ یہ طے ہوا کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی بنسبت دگنا منافع دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیشکش قبول فرما لی اور 23-24 برس کی عمر میں دوسری بار شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر آپ نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراً نکاس ہو جائے۔ آپ نے شام سے یہ مال لا کر مکہ معظمہ میں فروخت کیا تو کافی نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام جاتے وقت جب مال سپرد کیا تو اپنے بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد یہ تھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اخلاق کا بھی گہرائی سے مطالعہ کریں۔ سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کا نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا، اور میسرہ نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی زندگی کا یہ آخری دور کسی راست باز کے حوالے کرنا چاہتی تھیں، دامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو گوہر مراد نظر آنے لگا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا اور 25 برس کی عمر میں اپنے سے 15 برس بڑی اور 2 بار بیوہ ہو چکی خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سارا مال غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی امداد پر صرف کر دیا اور اپنی معاش تجارت کو باقی رکھا۔ اسی سے اپنے کنبے کی گزر بسر کرتے۔ تجارت کی خاطر آپ نے بصرہ اور مدینہ کی جانب کئی تجارتی سفر کیے، اور انہی سفروں کے درمیان آپ نے قریش کے تجارتی شاہراہوں کے ہر پیچ و خم سے آگاہ ہو گئے۔ خصوصاً مدینہ کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت اچھی طرح سمجھ لی۔ چند ارشادات نبوی اور نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جن سے تجارت اور تجارت پیشہ لوگوں کی عظمت واضح ہو۔ نیز تجارت میں امت کے لیے آپ کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ہے، بلکہ پاکیزہ ترین ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروخت۔ تجارت میں حسن معاملہ، صداقت و دیانت اور راست بازی کی ہر دم تاکید نصیحت فرماتے رہے۔ فرمایا قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، بجوز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھے۔ اسی طرح فرمایا امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا۔ تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط برتو، کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بیع کرنے والوں کا سب سے پہلے آپ نے تاجر نام رکھا۔ پہلے انہیں سماسر کہا جاتا تھا اور اس نئے نام کو تمام لوگوں نے بہت پسند کیا۔ دوستو، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں کن مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ و مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کی حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت انڈیلی گئی۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ انہی کے اشارے پر کاشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندھا کیا گیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں غلاظت ڈال دی گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود حافظ ہے۔ گویا ظلم، ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل، عفو درگزر، ضبط برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، عزیمت، ثابت قدمی اور فراخی اور حوصلے کی داستانیں سنا رہی ہے۔ جب مکہ کے وحشی ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد علیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خاص کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد علیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدبختوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ ایک نے طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے بپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان حرما نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور، ہڑبونگ اور ادھم مچاتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ قریب ہی کچھ پانی تھا، وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोजो गुदाज, तड़प और दर्द और जख्मों की टीस ने नाला और फरियाद में वो तासीर पैदा की जिससे अर्श बरी तक कांप उठा। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इज़्ज़ी में दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझी से अपने बेबसी का शिकवा करता हूँ। ये मुझे रुसवा करना चाहते हैं, इसका शिकवा भी तुझी से करता हूँ। ऐ सारे मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान, ऐ मेरे परवरदिगार, आप मुझे किनके हवाले कर रहे हैं जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे मुंह चढ़ाकर बात करते हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं और मुझ पर तेरा अताब नहीं तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। खुदावंद, तेरी आफियत का दामन बहुत वसी है। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मुझ पर तेरा गज़ब पड़े या अताब नाजिल हो। तुझी को मनाना है और उस वक्त तक मनाना है जब तक तू राज़ी ना हो जाए। यहाँ से उठे, कर्नुल सालब पहाड़ी सामने थी। ऊपर नज़र उठाई, बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। बादल पर नज़र जमाई तो उसमें जिब्राइल अमीन जलवा अफरोज थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सुन लिया, देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया, उन्होंने जैसा सलूक किया, सब का सब देख और सुन लिया। ये मेरे साथ मलकुल जबाल पहाड़ों की निगरानी पर मुकर्रर फरिश्ता मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए, ये तामील करेंगे। मलकुल जबाल ने अर्ज़ की, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें हुक्म करें, मैं तामील करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो मैं मक्का के दोनों तरफ के पहाड़ों को मिलाकर इन तमाम बेअदब और गुस्ताखों को पीस डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइश के दौराहे पर खड़े थे। एक आजमाइश अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। दूसरी आजमाइश के जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और मलकुल जिबाल उनको पीस डालने की फरमाइश के मुंतज़िर खड़े हैं। पहला इम्तिहान था सब्र व ज़ब्त, तहम्मुल व बर्दाश्त और इस्तक़लाल का। दूसरा इम्तिहान था दावा रहमो करम का, फराखी, हौसला और वुसअत ज़र्फ़ी का। अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों में कामयाब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को जवाब दिया, अगर ये बदनसीब ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ? मैं इनकी आने वाली नस्लों से नाउमीद नहीं हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि वो उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की तौहीद के कायल और शिरक से बेजार होंगे। करीब ही मक्का के मशहूर सरदार उतबा और शैबा बिन रबिया का बाग था। उस वक्त ये दोनों भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने एक ग़ुलाम को अंगूरों के खोशे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उस ग़ुलाम का नाम अदास था और मज़हबन निसरानी था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अंगूर पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़ुबान मुबारक पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी हो गया। अदास कहने लगा, यहाँ के लोग तो अर्रहमानिर्रहीम नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ के हो? उसने जवाब दिया कि मैं नैनवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही नैनवा जो मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वतन था। वो हैरत ज़दा होकर पूछने लगा कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरे और उनके दरमियान नबूवत का रिश्ता है। वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। अदास ये सुनकर उसी वक्त मुसलमान हो गया। अदास के कबूल इस्लाम ने गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों पर मरहम का काम किया। ताइफ से वापसी पर जिन्नात की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया। सफ़र ताइफ से हमें ये सबक मिलता है कि दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात भी आएं तो साबित कदमी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने चाहिए। तबलीग की मेहनत का नतीजा अगर वक्ती तौर पर नज़र ना भी आए तो भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेहनत का समर कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको ये भी बताते हैं कि 13 साल के बाद बेपनाह दुखों और बेमिसाल सब्र व तहम्मुल के बाद जब मदीने की शक्ल में एक पनाह नसीब हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब ईमान वालों को वहाँ हिजरत का हुक्म दिया ताकि अपनी कुव्वतों को मुजतमा करके कुफर पर कारी ज़रब लगा सकें। हिजरत कोई जान बचाने का अमल न था, न उसका मंशा एक पुरअमन जगह पहुंचकर बाकी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजारना था। उसका मकसद एक मजबूत किले में बैठकर कुफर से पंजा आजमाई करना
और उसे सरनिगूं करना था। कुफ्र और शिर्क को सफ़ाए हस्सी से मलिया मेट करना था। बादशाही हकीकी की सल्तनत से बागियों का खात्मा करना था। हुकूमत की बागडोर अल्लाह के बंदों के हवाले करना था ताकि वो उसे बादशाह की मर्जी के मुताबिक चलाएं। हिजरत आगाज था उस नस्बुल ऐन तक पहुंचने का जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया था। ये इब्तदा थी उस कोहे शिकन अमल की जिसने कुर्रा ज़मीन पर अल्लाह के झंडे के सिवा हर दूसरे झंडे को उखाड़ फेंकना था, जिसने सारी दुनिया को कुफ्र और शिर्क की आलाइश से पाक करके इंसानी जमात को एक बरादरी और ज़मीन को जन्नत बनाना था। यही वजह थी कि मुसलमानों से हिजरत पर बैत ली गई और वो फतह मक्का तक जारी रही। यही वजह थी कि हिजरत ना करने वालों के मुताल्लिक़ कुरान पाक ने कहा कि उनसे तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं। तुम्हारे दोस्त और सच्चे मोमिन सिर्फ वो हैं जो हिजरत करते और जानो माल से जहाद करते हैं या उन्हें पनाह और मदद देते हैं। चुनाचे हुक्म मिलते ही हर जगह से मुसलमानों ने अपने घर बार, बीवी बच्चों और मालो मता को छोड़कर मदीने का रुख किया। मक्का के मुसलमानों ने एक एक करके खामोशी से जाना शुरू किया, हत्ता कि पीछे सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रह गए। मक्का से 45 मुसलमानों ने हिजरत की। यमन से 52 मुसलमानों ने कश्ती पर बैठकर मदीना का रुख किया, मगर हवा की लहरें उन्हें हबशा ले गईं और वो बहुत बाद में हबशा के महाजरों के हमरा मदीना पहुंचे। मज़ाफ़ात के कबाइल के मुसलमान भी मदीना चल दिए। इन हालात में मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने दारुल नदवा में मुशावरत की और उनमें नजद का एक शैतान भी शामिल हुआ। 3 तजवीज़ें पेश हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर बदर कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। पहली 2 तजवीज़ों को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और फैसला हुआ कि हर ख़ानदान में से एक शख्स निकले और यकबारगी हमला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। इस तरह बनी हाशिम इंतकाम न ले सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि खून बहा दिया जाएगा। ऐलान नबूवत के 14 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इत्तला दी कि रात को रवानगी है। रात होते ही कुफार ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया और दरवाजे पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने का इंतज़ार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों की अमानतें सुपुर्द की और अपने बिस्तर पर सुला दिया। खुद दुश्मन की आंखों में धूल डालकर घर से बाहर निकले और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचकर उन्हें हमरा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कुल सरमाया 6000 दिरहम साथ रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कमरबंद फाड़ कर खाना बांधा और आप दोनों मक्का से 3 मील दूर जबल सौर पर वाक़ई एक गार में जाकर छुप गए। दोनों वहां 3 रातें छुपे रहे और कुफार उनकी तलाश में सरगर्दा रहे। एक काफिर गारे सौर तक ऐसी जगह आन पहुंचा कि झुक कर देखता तो दोनों को सामने बैठा पाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात से घबराए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिक्र ना करो, इस गार में हम 2 के साथ तीसरा अल्लाह है। कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर कर दिया। उन 3 दिनों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, बेटी अस्मा और ग़ुलाम आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम खाना और दूध लाते रहे और शहर की खबरें भी देते रहे। चौथे दिन अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो मुसलमान ना था 3 ऊँटनियाँ लाया और 2 ऊँटनियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाली हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और की ऊँटनी पर सफ़र करने से इनकार किया और कीमत अदा की। अब्दुल्ला बिन उरैक़त उजरत पर राह दिखाने पर मामूर था और बावजूद काफिर होने के उस पर एतबार किया गया। एक ऊँटनी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, एक पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक पर इब्ने उरैक़त। रात को सफ़र शुरू हुआ और मुसलसल 22 घंटे ये काफिला चलता रहा। अचानक एक काफिर सराका ने आप लोगों को आ लिया, मगर उसके घोड़े ने 2 बार ठोकर खाई और उसने फाल निकाली तो वो भी नामुवाफिक निकली। वो डर गया और अमान का ख्वास्तगार हुआ।
حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان لکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امان فتح مکہ کے دن پیش کی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو تمہارے بازوؤں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ وہ کنگن پہنائے گئے۔ سفر سمندر کے قریبی راہ پر ہوا۔ ہجرت کے وقت آپ کی عمر 53 سال ہو چکی تھی۔ کچھ روز بعد 8 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 10 ستمبر 622 بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 2 میل باہر قبا کی بستی میں وارد ہوئے اور رک گئے۔ مکہ کے اکثر مہاجرین یہیں آ کر ٹھہرے تھے۔ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبا کی تعمیر شروع کی اور اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہے۔ 14 دن یہاں قیام ہوا۔ جمعے کے دن وہاں سے روانہ ہوئے اور اس طرح کے بنی نجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ننیال ہتھیار لگائے چل رہے تھے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ آئیں اور انہوں نے ترانے پڑھے کہ ہم پر 14ویں کا چاند نکلا ہے اور ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا۔ حبشیوں نے نیزہ بازی کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ چھوٹی بچیوں نے بھی ترانے پڑھے۔ ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان کرنے کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بطور نجات دہندہ داخل ہو رہے تھے۔ پہچان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر کپڑا تان دیا گیا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے محلہ بنو سالم میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اسلام کا پہلا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آئندہ زندگی کی فکر کرو، تم مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے۔ وہ تم سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا کہ اے شخص، کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے تجھے میرے احکام پہنچائے؟ کیا میں نے مال دے کر تجھ پر فضل نہیں کیا تھا؟ پھر تو نے کیا توشہ آگے بھیجا؟ وہ شخص دائیں بائیں اور پیچھے دیکھے گا، کچھ نہ پائے گا، پھر سامنے دیکھے گا تو جہنم کو پائے گا۔ پس اے لوگو، جہنم سے بچو، اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو، اور جس کے پاس وہ بھی نہ ہو وہ خوش کلامی اختیار کرے اور اچھی بات سے سائل کو رد کرے۔ دوستو، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ دوستو، اس کا شمار اسلام کے ان تاریخی معاہدات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی اور اشاعت و فروغ میں خشت اول کا کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تناظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت، مدبرانہ حکمت، شعوری سیاست اور امور سلطنت میں بالغ نظری کھل کر انسانیت کے سامنے آئی، جس نے تمام سلاطین عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کامیاب سیاسی لیڈر ہونے کا اعتراف و اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عصر سابق اور عصر حاضر کے بہت سے غیر مسلم مفکرین کا یہ خیال ہے، اگر اس موقع پر مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کا راستہ صاف کر دیا جاتا، وہ اپنے پلان کے مطابق عمرے کی ادائیگی کر کے مدینہ واپس چلے جاتے اور اس تاریخی مصالحت کی نوبت نہ آتی، تو آج تاریخ مذاہب میں جو اسلام کو کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کبھی نہ ہوتی۔ آئیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس واقعے کے خد و خال، پس منظر، پیش منظر اور حالات و واقعات کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو مکہ جیسا مقدس شہر چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مدینہ رہتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میں بیت اللہ بستا تھا۔ حرم کی پرنور فضاؤں میں گزرے ہوئے لمحات کے دوران لبیک اللہم لبیک کی روح پرور لگائی ہوئی صدائیں ہر وقت ان پر عشق الہی کا سحر طاری کیے رکھتی تھیں۔ ان پرانی یادوں کو تازہ کرنے اور کعبۃ اللہ کے شرف زیارت سے مشرف ہونے کا شوق ہر آن ان کے قلوب میں مچلتا تھا۔ دوسری طرف مکہ کے حالات اور مشرکین کا اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھ کر مسلمانوں پر شدید غم و غصہ اس راہ شوق میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ علیم و خبیر ذات کی طرف سے غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس نے مایوسیوں کے ان گھٹا ٹوب اندھیروں میں امید کی کرن کو نمودار کر کے اس مبارک سفر کے لیے ایک سبب پیدا فرما دیا۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ پھر بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے سر کا حلق کروایا اور بعض نے سر منڈوایا۔ نبی کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ خواب گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ جائیں اور عمرہ کی ادائیگی کریں۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دلوں میں محبت الہیہ کی چنگاری بھڑک اٹھی اور وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذیقعد 6 ہجری بروز پیر 1400 افراد کے قافلے کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ اس سفر کا مقصد خالصتاً عمرہ ادا کرنا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ضروری ہتھیاروں کے علاوہ کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لائے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا اور جانوروں کے گلے میں نشانی ڈالی۔ دوستو، مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ ہے۔ اسی کنویں کے نام سے وہ گاؤں منسوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی آمد کا سن کر 200 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روک لیا۔ معروضی صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد اہل مکہ کی طرف یہ کہلا کر بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ ہم آپ سے نہ جنگ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ساتھ لائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اہل مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بچاؤ کر کے نکل آئے اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے مطلع کیا۔ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس شدید مزاحمتی رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ ٹھوس انداز میں بات کرنے اور ان کو پوری طرح قائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے جانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر جانے سے معذرت کر لی کہ یہ مصالحت کا موقع ہے، جبکہ میرا تند و تیز مزاج احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے یہ انکار معاذ اللہ حکم نبی کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ منشا نبوت کی تکمیل کے لیے تھا کہ کہیں اس موقع پر میرے منہ سے انجانے میں نکلا ہوا لفظ مصالحت کے عمل کو متاثر نہ کر دے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ سے گفتگو کے لیے روانہ کیا اور ساتھ ہی مکہ میں موجود ضعفاء مسلمین جو ہجرت نہیں کر سکے تھے اور مکہ میں مسلسل مشرکین کے مظالم کا شکار تھے کے نام پیغام بھیجا کہ وہ حوصلہ رکھیں اور پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب فتح نصیب فرمائے گا اور اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک عزیز ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ میں مکہ داخل ہوئے اور سرداران قریش سے بات چیت کی۔ انہوں نے عمرے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت کی وجہ سے انہیں تنہا طواف کرنے کی اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی خوشبو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان ایک رمز ہوتی ہے جو زمانے کی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہوئی دلوں کے تار ہلاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر اس موقع پر بھی سامنے آیا کہ جب قریش مکہ کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انفرادی طور پر عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے در و دیوار دیکھنے کو ترستے ہیں اور ادھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اطمینان سے طواف کرتا پھروں، ایسا ممکن نہیں۔ دوسری جانب حدیبیہ کے مقام پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے اور ہم ادھر بیت اللہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بے پناہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان ہرگز میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے پر قطعاً آمادہ نہ ہوئے اور قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا۔ ادھر حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔
दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मुसलमानों पर आसमानी बिजली बनकर गिरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदमे से निढाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबले जंग बजाते हुए इरशाद फरमाया, हम उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीकर के दरख्त के साए में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मौजूद 1400 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से कसास उस्मान पर बैत ली। सबसे पहले बैत करने वाले सहाबी हज़रत अबू सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस खबर से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन इस कदर गम व गुस्से की कैफियत में थे कि बाज़ ने कई बार बैत करके हुर्मत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जान कुर्बान करने का पक्का इरादा जाहिर किया। चुनाचे हज़रत सलमा बिन अकूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मरतबा बैत की, शुरू, दरमियान और आखिर में। जब सब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन बैत कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखा और इरशाद फरमाया, ये बैत उस्मान की जानिब से है। यह हज़रत उस्मान के लिए बड़े एजाज़ की बात थी। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मजालिस में इस बात का तहदीस बिन नेमता के तौर पर जिक्र फरमाते और इरशाद फरमाते, मेरी जानिब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायां हाथ मेरे दाएं हाथ से कहीं बेहतर था। बैत का ये अमल और अपने एक साथी के साथ इस कदर जानिसाराना ताल्लुक हक के जल्ले मुजद्दा को इस कदर पसंद आया कि इसमें मुदाखलत करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है। इस बैत को अहले सैर की इस्तिलाह में बैत रिजवान कहा जाता है। बैत करने वाले इन तमाम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन से अल्लाह ताला ने अपने अबदी व अज़ली कलाम में रजामंदी का ऐलान किया। चुनाचे इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ईमान वालों से राज़ी हो गया जब वो आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। जो इखलास उनके दिलों में था अल्लाह को खूब मालूम था। फिर अल्लाह ने उन पर तमानियत को उतारा। तहकीक हाल के बाद जब मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान की शहादत की खबर महज अफवाह थी और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बखैर व आफियत हैं, तो मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ मुसलमानों की बैत से मुतल्लिक सुनकर अहले मक्का मरूब हो गए और उनके ईमानी जज्बे को देखकर सुलह की तरफ माइल हुए। सुलह का किस्सा ये हुआ कि कबीला बनु खज़ा, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था लेकिन रोज़े अव्वल से मुसलमानों का हलीफ और खैरखा था, और उसका सरदार बदील बिन वर्क़ा जो इंतहाई मोतदिल आदमी था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इत्तला दी कि कुरैश ने मक्का में आपको दाखिल होने से रोकने के लिए हुदैबिया की अतराफ में पानी के चश्मों पर बहुत बड़ा लश्कर जमा किया है और उनका यहाँ पर तवील क़याम का इरादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए हैं, अलबत्ता अगर कुरैश की यह ख्वाहिश हो तो मैं उनसे सुलह की एक मुद्दत मुकर्रर कर लेता हूँ। अगर वो इस पर आमादा ना हुए तो मैं हर हाल में उनसे लड़ाई करूँगा। बदील ने आकर कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाइम से मुत्तला किया और सुलह की इस पेशकश को सराहते हुए उन्हें इस पर आमादा करना चाहा, लेकिन उन्होंने बदील की बात को ज़्यादा अहमियत न दी। हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने भी बदील की बात की तायीद करते हुए कुरैश को सुलह के लिए तैयार करने की कोशिश की और उनसे मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अगर तुम मुझे अपने बाप के दर्जे में मानते हो तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की इजाज़त दे दो। उर्वा की तरफ से शदीद इसरार और इस कदर मिन्नत व समाजत देखकर कुरैश ने बातचीत की इजाज़त दे दी। उर्वा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और बातचीत शुरू की। असनाए गुफ्तगू में उन्होंने कह दिया कि अगर लड़ाई की सूरत में कुरैश तुम पर गालिब आ गए तो जितने लोग आपके साथ हैं सब आपको छोड़कर भाग जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे थे, ये सुनकर गैरत ईमानी से तैश में आ गए और उर्वा से मुखातिब होकर फरमाने लगे, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएंगे? मतलब ये था कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। गुफ्तगू के दौरान उर्वा बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को पकड़ते। उर्वा के भतीजे हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मजलिस में मौजूद थे। चचा का ये गैर मुहज़्ज़ब रवैया उनसे देखा ना गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस रिश्तेदारी का लिहाज किए बगैर उर्वा से कहने लगे कि अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से हटाओ
ایک مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگائے۔ اسی مجلس میں عروہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عقیدت مندانہ تعلق کا مشاہدہ کیا جس نے انہیں حد درجہ متاثر کیا۔ عروہ نے دیکھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس حکم کی تعمیل میرے حصے میں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ سے تھوک یا بلغم نکالتے ہیں یا وضو کرتے ہوئے پانی استعمال کرتے تو اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ عروہ مجلس سے اٹھے اور واپس جا کر قریش کو کہا کہ مجھے کیسر، کسریٰ، نجاشی اور بہت سے سلاطین کے دربار میں جانے کا موقع ملا، لیکن کسی بادشاہ کے دربانوں کا اپنے بادشاہ سے ایسا بے لوث رشتہ اور پرخلوص تعلق نہیں دیکھا جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ وہ اپنی نبی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے، ان سے مصالحت کر لی جائے۔ آخر قریش یہ صورتحال دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے اور سہل بن عمر کو صلح کے لیے بھیجا۔ شرائط صلح طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تاریخی صلح نامہ تحریر کروایا۔ دوستو، مسلمان اور قریش کے درمیان درج ذیل باتوں پر اتفاق رائے ہوا کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں، لیکن 3 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی قسم کا اسلحہ ساتھ لانے کے مجاز بھی نہیں ہوں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، کوئی فریق دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ متحدہ قبائل کو اختیار ہوگا کہ جس کے معاہدے اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ دوستو، صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ واپسی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جانور ذبح کرنے، حلق کروانے اور احرام اتارنے کا حکم دیا، تو ان کے لیے یہ کام کسی سنگ گراں کو ہٹانے کے مترادف تھا۔ بیت اللہ دیکھنے کی جستجو لے کر آنے والے ان عشاقان الہی پر بغیر عمرہ کے جانا اس قدر دشوار گزار مرحلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بطور شکایت اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت سخت صدمے سے نڈھال ہیں، ان کی جانب سے یہ معاملہ طبعی اور فطری ہے، اس کی وجہ سے آپ ان پر ناراض نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قضیے کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ آپ خود ان کے سامنے جانور ذبح کر کے سر منڈوائیں تو وہ بھی تعمیل حکم کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کو دیکھ کر قربانی شروع کر دی۔ تقریباً 2 ہفتے حدیبیہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کی اکثر شرائط مسلمانوں کے اجتماعی، مذہبی اور تبلیغی امور کے خلاف جاتی تھیں۔ اس صلح نامے کا ایجنڈا بظاہر مسلمانوں کے مسالے اور مفاد عامہ کے بالکل برعکس تھا، جس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں خاصی تشویش پائی جاتی تھی۔ بالخصوص وہ رقت آمیز منظر جب دیکھنے کو ملا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے گئے، اور اس قدر گریہ و زاری سے مدینے جانے پر اصرار کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہچکیاں بن گئیں اور اس کا تحمل نہ کر سکے۔ لیکن معاہدے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور یہ کہہ بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان الفاظ پر بہت شرمندہ ہوئے اور اس کے کفارے کے طور پر بہت سے غلام آزاد کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیاسی بصیرت کو اس وقت تو کوئی سمجھ نہ سکا، لیکن جنگ بندی کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا دائرہ وسیع کر دیا، عوام سے نکل کر خاص تک اسلام کا پیغام پہنچایا، سلاطین کو دعوتی خطوط تحریر کیے،
صلح کی وجہ سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھنے والوں کو بھی اظہار کا موقع ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے ٹھیک 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ قبائل اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو تمام ادیان عالم پر غلبہ نصیب ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام کو اس بات کا ادراک ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دور رس سوچ کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ میں کیا سیاسی منظرنامہ تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کڑی شرطوں کے باوجود صلح پر راضی ہوئے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کے ادائیگی، تبلیغ اسلام اور خدا کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ اس طرح دعوت اسلامی کو اٹھانے، انسانوں کی تعلیم و تنظیم و تربیت و تزکیہ کرنے، اور پھر ایک عظیم الشان سال گروہ کے جہاد کی مدد سے اسلامی نظام کا کامل نمونہ پیش کر دینے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ آخرکار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا، اور اس دن قافلے نے اس مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، اور پھر آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا پر پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے۔ لہٰذا حکم خداوند کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، سارے احسانات تیرے ہی لیے ہیں، اور بادشاہی سراسر تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی قرات فرمائی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور فرمایا میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھ ہی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت تھی؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہدی کے اونٹ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم الترویہ آیا یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے
और उन लोगों ने भी हज का एहराम बांधा जो उम्रा करके एहराम ख़त्म कर चुके थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर मीना को रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की 5 नमाजें अदा फरमाईं। फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में कुछ देर और ठहरे रहे, यहाँ तक कि जब सूरज निकल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात की तरफ रवाना हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि निम्रा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सौफ का खैमा नस्ब किया जाए। कुरैश को इसमें ज़रा शक न था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअरुल हराम के पास ही वक़ूफ़ फरमाएं, जैसा कि ज़माना जाहिलियत में हमेशा कुरैश करते रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअरुल हराम के हदूद से आगे निकल आए और मैदानी अरफात के हदूद में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि नम्रा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा नस्ब किया जाए। चुनाचे खैमा नस्ब कर दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खैमे में क़याम फरमाया था। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा पर कजावा कस दिया जाए। चुनाचे ऊँटनी पर कजावा कस दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए और वादी उर्फा के नशेब में पहुँचे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर सवार होकर लोगों से खिताब किया, लोगों, नाहक किसी का खून बहाना और नारवा तरीके पर किसी का माल लेना तुम्हारे लिए हराम है, बिल्कुल इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन इस महीने और इस शहर में तुम्हारे लिए हराम और तुम हराम समझते हो। खूब समझ लो कि दौरे जाहिलियत की सारी चीज़ें मेरे दोनों कदमों के नीचे रौंद दी गई हैं और ज़माना जाहिलियत का खून माफ़ है। और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून यानी रबिया बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के फ़र्जंद का खून माफ़ करने का ऐलान करता हूँ, जो बनी साद के कबीले में दूध पीने के लिए रहा करते थे। उनको कबीला हजील के लोगों ने कत्ल कर डाला था और दौरे जाहिलियत के सारे सूदी मुतालबे अब सोख्त हो गए हैं। और इस सिलसिले में भी सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालबात को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। आज उनके सारे सूदी मुतालबात ख़त्म हैं। ऐ लोगो, ख़वातीन के हकूक़ के मामले में खुदा से डरते रहो। तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने कैद निकाह में लिया है और इनसे लज्जत अंदोज़ी अल्लाह के कलमे और कानून ही के ज़रिए तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। तुम्हारा इन पर ख़ास हक़ ये है कि जिस शख्स का तुम्हें अपने घर में आना नापसंद हो, उनको तुम्हारे बिस्तर पर बैठने का मौका न दें, और अगर वो ये ख़ता कर बैठें तो तंबीह के लिए तुम इनको मामूली सज़ा दे सकते हो। और इनका ख़ास हक़ तुम पर यह है कि तुम अपनी हैसियत और वुसअत के मुताबिक कुशादा दिली से इनके लिबास और खाने पीने का एहतमाम करो। और मैं तुम्हारे दरमियान वो सरचश्मई हिदायत छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे मजबूत पकड़ रहे और उसकी रहनुमाई में चलते रहे तो कभी तुम राह हक से नहीं भटकोगे। ये सरचश्मा हिदायत अल्लाह की किताब और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में दरियाफ्त फरमाएगा कि मैंने खुदा का पैगाम तुम लोगों तक पहुँचा दिया या नहीं। बताओ तुम वहाँ मेरे बारे में खुदा को क्या जवाब दोगे। हाज़रीन ने एक ज़ुबान होकर कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग का हक़ अदा कर दिया, आपने सब कुछ पहुँचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसा व खैर ख्वाही में कोई दकीका नहीं छोड़ा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ उससे इशारा करते हुए झुकाते हुए 3 बार कहा, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रह, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रह, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रह। मैंने तेरा प्याम और तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुँचा दिए और तेरे ये बंदे गवाह हैं कि मैं तबलीग का हक़ अदा कर दिया। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी और अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक उस मकाम पर आए जहाँ वकूफ़ किया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्बा का रुख उधर मोड़ दिया जिधर बड़ी चट्टानें हैं। सारा मजमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो गया, जिसके सब ही पैदल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किब्रारू हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं वकूफ़ फरमाया, यहाँ तक कि आफताब के गुरूब का वक्त आ गया और शाम की जर्दी भी ख़त्म हो गई और सूरज बिल्कुल गरूब हो गया।
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے منی کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناکا کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہدایات کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت تک اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔